آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی کرم ہے، احسان ہے خدا متعال کا۔ ایک بار پھر پروردگار عالم نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، مغفرت کے لیے، رحمتوں کے لیے اس نے ایک مہینہ قرار دیا ہے۔ خدا کی ذات مقدس میں کوئی تبدیلی کبھی واقع نہیں ہو سکتی، نہ سالوں مہینوں میں، نہ صدیوں میں، لیکن خدا متعال چونکہ رحمانیت، رحیمیت، غفاریت تمام اوصاف کے اندر مطلق کمال کے اوپر فائز ہے، اس کی غفاریت اتنی ہے کہ وہ بخشنے کے لیے بہانے دے رہا ہوتا ہے۔ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ وقت ہے کہ خدا متعال کوئی وقت معین کر دیتا ہے، کوئی حالت معین کر دیتا ہے۔ خدا بارش برسے تب بھی رحیم ہے، نہ برسے تب بھی رحیم ہے، برسے تب بھی غفار ہے، نہ برسے تب بھی غفار ہے، لیکن اگر کوئی بارش کے برستے وقت دعا کرے خدا متعال قبول فرماتا ہے۔ مستجیب الدعا ہے، چاہے بارش کا وقت ہو چاہے بارش کا وقت نہ ہو، سریع الرضا ہے، چاہے بارش کا وقت ہو چاہے نہ ہو، لیکن بارش کے وقت میں ایک خاص موقع اس نے اپنے بندوں کو نصیب کر دیا۔ ماہ مبارک رمضان بھی ایسے ہی ہے، یہ خدا متعال کی رحمانیت، رحیمیت، غفاریت، ستاریت، اس کی رؤوفیت، نہیں معلوم کتنے خدا متعال کے عظیم الشان اوصاف کا مظہر ہے کہ خدا نے ماہ مبارک رمضان قرار دیا۔ لہذا اس قرار دینے کو خدا متعال قرآن کریم میں اہمیت دیتا ہے۔ شہر رمضان، خاص کر خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان کو فضیلت کے ساتھ یاد کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان کے اندر قرآن کریم کا نزول ارشاد فرمایا، یہ خود ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے اوپر بہت واضح ثبوت ہے، اور اس کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ہم اور آپ، اگر آپ کچن میں کھڑے ہوں، آپ کے پاس پانی ہو ابالنے کے لیے، تو آپ اور ہمارا مرد تو ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی دیگچی ملے گی اس میں ابال لیں گے۔ اچھا کھیر ابالنے کے لیے ہو تو جو بھی دیگچی ملے گی ابال لیں گے، بریانی گرم کرنی ہو جو مل جائے گا کر دیں گے۔ اچھا آپ خواتین سے آپ پوچھیں گے نا تو ان تینوں کے لیے علیحدہ چیز ہوگی، تو وہ اگر وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کو شاید ان کو برا نہ لگے کہ بھئی آپ نے اس پتیلی کے اندر بریانی ڈال دی، اس میں تو ہم دودھ ابالتے تھے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے کہ مثلا یہ ظرف اس کام کے لیے مناسب ہے، ہم نے وہ نہیں سیکھا، ہماری وہ پہچان نہیں ہے۔ یہ قدیم زمانے کے لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت سپیریئر تھی، یہ ہم سمجھتے ہیں پچھلے لوگ جاہل تھے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا، یہ بہت تجربہ کار لوگ تھے۔ ہم لوگ مصنوعی زندگی کے اندر پلے بڑھے۔ تو مثال کے طور پر آج فرض کر لیجئے آپ نے مثلا کھانے میں ہرا دھنیا کھایا، کیا وجہ تھی؟ یوں ہی ڈال دیا۔ پہلے زمانے میں کھانے اور مسالے یوں استعمال نہیں ہوتے تھے کہ آج مثلا اس کا ٹیسٹ چاہیے تھا تو ڈال دیا، نہیں، وجہ ہوتی تھی۔ یہ جو درخت اور پودے بچ گئے ہیں اور یہ ختم نہیں ہوئے، اربوں قسم کے پودے دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، لاکھوں اربوں پودے ختم ہو چکے ہیں، قسمیں۔ تو وہ جو لاکھوں اربوں قسمیں ختم ہوئی ہیں، وہ تھیں جو ہم نے استعمال نہیں کی، وہ ختم ہوتی چلی گئیں۔ جو ہمیں پسند آئی ہم نے استعمال کی، تو ہماری پسند آنے اور استعمال کرنے کا معیار کیا تھا؟ اب ہم سمجھ رہے ہیں ذائقہ تھا، نہیں، ذائقہ تو ڈیولپ بعد میں ہوا ہے۔ آپ کو ایک کھٹی چیز بھی، کڑوی چیز بھی پسند ہے ذائقے میں، ذائقہ کوئی مطلقاً کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اس کا کوئی یوٹیلائزیشن تھا، اس یوٹیلائزیشن کی وجہ سے یہ پودا یا یہ پھل جو تھا وہ سروائیو کر گیا۔ تو مثلاً اگر آپ کوئی پھل کھا رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی کہ آپ کیوں کھا رہے ہیں۔ اچھا اب مشکل یہ ہے کہ ٹنل فارمنگ آ گئی ہے، گرمیوں میں سردی کا پودا اگا لو، سردی میں گرمی کا پودا اگا لو، اسی حساب سے پھر بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، چونکہ بے موسم کے پھل کھائے جا رہے ہیں، بے موسم کی سبزیاں کھائے جا رہے ہیں۔ تو اب اگر انسان اپنے تجربے سے سیکھ لے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کی مناسبت کیا ہے، وہ اس کے علاوہ کام نہیں کرے گا۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کو جاگنگ کے لیے جانا ہو تو آپ ڈریس سوٹ کے جوتے نہیں پہنیں گے، اگر آپ کو ہائیکنگ پہ جانا ہو تو آپ شاید کچھ اور پہنیں گے۔ خدا نے قرآن کریم کو رمضان میں کیوں نازل کیا؟
اگر ماہ رمضان میں قرآن کی روحانیت، قرآن کریم کی عظمت کوئی مناسبت نہ ہوتی تو ماہ رمضان میں نازل نہیں ہوتا، کہیں اور نازل ہوتا۔ یہ جو خدا تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ظرف انتخاب کیا، وہ ظرف ماہ رمضان ہے، یہ کوئی مناسبت ہے؟ اس کا مطلب ہے۔ اور ماہ رمضان کیا ہے؟ ایک ٹائم ہے، اور قرآن کریم کیا ہے؟ ایک پیغام ہے۔ تو اس وقت میں اور اس پیغام میں کوئی سنخیت ہے، کوئی رابطہ ہے، ورنہ یہ پیغام اس وقت میں نازل نہ ہوتا۔ یہ جو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب ذرا تصور کیجئے، موضوع کیا تھا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ ظاہری طور پہ کس پہ آنا چاہیے تھا؟ تمہیں کیا پتہ قرآن کیا ہے؟ نہیں، خدا تعالیٰ فرمایا تمہیں کیا پتہ قدر کیا ہے؟ قرآن تو چھوڑ دو، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس ظرف میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے وہ ظرف کیا ظرف ہے، قدر کیا ہے، یہ تمہیں نہیں پتا۔ جس کو مجھ جیسے کو قدر نہیں پتا اس کو رمضان سمجھ میں آئے گا؟ تو اب ہم کم سے کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہ کوئی مقدس وقت ہے، یہ کوئی مقدس وقت ہے، یہ کوئی معنوی لمحہ ہے جو ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنے اعمال ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے کے ہیں، اسلامی مہینوں کے کسی مہینے کے اندر اس کے نصف اعمال بھی نہیں ہیں جتنا ماہ مبارک رمضان میں دعائیں اعمال ہیں۔ تو فضیلت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ انشاءاللہ پہلے دن اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ طے کریں کہ ماہ مبارک رمضان کو ہم نے کس اورینٹیشن سے دیکھنا ہے اور کس طریقے سے اسے بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ظاہر ہے میرا پہلا مقصد تو میں خود ہوں کہ مجھے خود یادآوری ہو کہ مجھے یہ کام کیسے کرنا ہے، لیکن ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے بھی ہو تاکہ وہ بھی ثواب کا سبب بنے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ ایک انسان باخبر انسان ہوتا ہے، ایک انسان بے خبر انسان ہوتا ہے۔ باخبر انسان فائدے میں رہتا ہے، بے خبر انسان گھاٹے میں رہتا ہے۔ ٹائم کی جو نیچر ہے، یہ میں ابھی یہاں پہ آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ ٹائم کی کتنی عجیب نیچر ہے۔ پانی کو کہیں بلاک کیا جا سکتا ہے، جبکہ پانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو روکنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے بلاک کر سکتے ہیں۔ آپ نے تربیلا ڈیم بنا دیا، آپ نے منگلا ڈیم بنا دیا، ان کے ریزروائرز اتنے بڑے ہیں کہ ان کو بھرنے میں کئی سال لگ گئے تھے، تو آپ نے روکا بالآخر پانی کو، لیکن بہرحال وہ کبھی بھر جاتے ہیں، پھر وہ اسپل ہوتے ہیں، پھر وہ تباہی بھی آتی ہے، ساری باتیں۔ پانی کو آپ روک سکتے ہیں، کوئی طاقت وقت کو روک سکتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں، اور لگتا بھی نہیں کہ وقت رکے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی 25-30 سال میں میرا اندازہ ہے کہ ٹائم ٹنلز بن جائیں شاید، تو مثال کے طور پر شاید 2050 کے قریب ٹائم ٹنلز ہوں شاید کسی بھی صورت میں، لیکن ٹائم روک نہیں سکتا، ایج ہم ریورس نہیں کر پائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری عمر مثلا 55 پلس ہو، میرے بال جھڑ رہے ہوں، اچانک کوئی ایسی میڈیسن میں لے لوں جس سے بال دوبارہ نظر آ جائے، لیکن فزیکل باڈی ریورس ہو سکتی ہے، ایج ریورس نہیں ہو سکتی۔ خدا ہم سے فزیکل باڈی کا بھی حساب لے گا، لیکن زیادہ حساب کس کا لے گا؟ عمر کا، وقت کہاں گزارا۔ تو یہ بڑا ہی عجیب ایک معاملہ ہے، اس کو آپ کسی بھی طریقے سے واپس نہیں لا سکتے، نہ روک سکتے۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک ٹائم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنی نیچر میں فلوئڈ ہے، سیال ہے، یہ بہہ جائے گا، یہ رکے گا نہیں۔ تو اب ایک دن گزر گیا، مثلا اگر آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو باقی دن بھی گزر جائیں گے۔ صرف کیا کرنا ہوگا وہ یہ کہ اگر باخبر ہوئے تو فائدہ رہے گا، ہمیں احساس رہے گا کہ ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ بے خبر رہے، اور بے خبری میں ایک اور صفت بھی شامل ہے، وہ انڈیفرنس۔ ایک بے خبری ہوتی ہے عمدن بے خبری، یعنی میں
طے کرتا ہوں کہ میں اس کو اہمیت نہیں دوں گا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے کوئی طے نہیں کیا ہے لیکن میں توجہ بھی نہیں دے رہا، لا تعلق. تو آپ کے پاس 3 اسٹیٹس آ سکتے ہیں، ایک باخبر، ایک عمدن بے خبر، اور ایک لا تعلق. ماہ مبارک رمضان لا تعلقی بھی قبول نہیں کرتا ہے، یہ لا تعلقی بھی قبول نہیں کرے گا. شاید شب جمعہ لا تعلقی قبول کر لے، سزا نہ ملے، ماہ مبارک رمضان قبول نہیں کرے گا. یعنی مثلا کوئی شب جمعہ آئے، نعوذ باللہ تعالی میں کوئی خاص عبادت نہ کروں، سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. لا تعلقی شب جمعہ میں قبول ہو جائے گی شاید، لیکن ماہ مبارک رمضان میں لا تعلقی نہیں، یہ قبول نہیں ہے. اس میں آپ کو اور مجھے کچھ کرنا ہے ضرور. اب وہ کیا کرنا ہے اس کو چند پوائنٹس میں سوچتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد وعجل فرج. ایک جملہ ہم نے ایک لفظ استعمال کیا، اصطلاح سنخیت. اب اس کو میرے خیال میں اردو میں قابل فہم ہے، آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سنخیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کا ہونا، ایک ہی نوع، ایک ہی قسم کا ہونا. سنخ ایک ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، سب سے پہلے طے کر لیں اس کی سنخ کیا ہے، پھر آپ اس کو ویسے ہی گزاریں. ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے کہ کل کسی کے سامنے تذکرہ ہوا کہ کل روزہ رکھنا، تو بہت پریشان ہوئی. کوئی خاتون تھی بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ وہ اب طے کرنا ہے کہ افطاری میں کیا ہونا ہے. سنخ رمضان کھانا پینا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے نزدیک ماہ رمضان کی سنخ کھانا پینا ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ سحر میں اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے، صحیح ہے. افطار پہ کچھ اہتمام ہونا ہے، یہ بھی کھانا پینا. پھر رات کا کھانا کیسے کھانا ہے کہ جو افطار میں ٹھوسا تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ابھی اور کھانا ہے. یہ سنخیت کھانے پینے کی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کی نہیں ہے. نہ عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت ہے. خدا متعال نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا عید الاضحیٰ کی سنخیت گوشت نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان کی سنخیت کھانا پینا نہیں ہے. اس کی جنس کیا ہے؟ اس کی جنس ہے الذی انزل فیہ القرآن. نورانیت کا نزول اس کی سنخ ہے. ایک جملہ، چونکہ قرآن نور ہے، نورانیت کا نزول سنخ ہے. تو جتنی بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے کس پہ بیس کر کے کرنی ہے؟ یہ نورانیت ہم تک کیسے پہنچے، یہ اصل ہے. اب وہ افطار میں آپ ضرور تشریف فرما ہوں، میں بھی کیوں بھوکا تھوڑی سوؤں گا، میں بھی افطار کروں گا، میں بھی سحری کھاؤں گا، سب کام کروں گے، ہم سب کریں گے، لیکن اصل توجہ کس پہ رکھیں؟ ہاں، نور مجھ تک کیسے پہنچے اور زیادہ سے زیادہ پہنچے. کبھی ہوتا ہے ہم ایک علاقے میں گئے، وہاں پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا، وہاں پہ ہم نے کچھ ہی دیر میں یہ اندازہ لگایا کہ ان لوگوں کو کسی پروجیکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ جو فنڈ یہاں پہ جمع ہو رہا ہے وہ مجھ تک جلد از جلد زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے. کوئی پروجیکٹ نہیں چاہیے انہیں، ان کو صرف یہ چاہیے کہ ایک فنڈ جمع ہوا ہے وہ مجھ تک پہنچے، مستحقین تک پہنچے نہ پہنچے کوئی سروکار نہیں، جلدی پہنچے اور زیادہ سے زیادہ. کاش ماہ رمضان کو ایسی دیکھ لیتے. نورانیت تو نازل ہو رہی ہے، مجھ تک کتنی پہنچی، اور دیر کیوں کروں، جلدی پہنچے. آخری بات، کم پہ کانے کیوں ہو جاؤں، زیادہ پہنچے. جب دنیا کے 4 سکوں کے لیے یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھ تک پہنچے، جلد پہنچے اور زیادہ پہنچے، تو اللہ کی نورانیت کے لیے خواہش کیوں شدید نہیں ہے؟ اس خاطر ماہ مبارک رمضان عاشقوں کا مہینہ ہے. جو اصل میں ماہ مبارک رمضان کو درک کر پاتے ہیں وہ اس کے گویا عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور میں جیسے لوگ، ہم لوگ یا انڈیفرنٹ ہوتے ہیں یا نیگلیجنس میں ہوتے ہیں، اور کچھ خوش قسمت باخبر ہوتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کم سے کم بھائی کی انڈیفرنس نہیں ہونا ہے.
نیگلیجنس میں نہیں جانا ہے، نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ جو اس کی سنخ نورانیت ہے، روحانیت ہے، یہ ہم تک زیادہ سے زیادہ کیسے پہنچے۔ اچھا، وہ کیسے پہنچتی ہے؟ اب اس پہ ایک دو باتیں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد واجل۔ پتہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو، لیکن بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بتاتے بھی ہیں کہ مولانا ایسا ہوا ہے۔ مثلا ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ نہیں مولانا میں اتنے شوق سے کربلا گیا زیارت کی، واپس آ گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میری نورانیت میں کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ زیادہ تر سننے والے کہیں گے نہیں نہیں ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہ بہت ہوشیار ہے جس کو نورانیت پتہ ہے، ورنہ بہت سارے اس گمان میں ہیں کہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ روحانیت ہے۔ تو وہ جو ہوشیار آدمی ہے اس کو پتہ ہے روحانیت کیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ اضافہ ہوا کیوں نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ آپ مثلا سینٹر آف ایکسیلنس کے اوپر پہنچ گئے تھے، خانہ کعبہ پہنچ گئے، مسجد نبوی پہنچ گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، واپس آ گئے۔ اچھا شب قدر میں تو بہت ہوتا ہے، پوری رات شب قدر عبادت کر لی، صحیح ہے صاحب، ہو گئی، اگلے دن صبح فجر قضا ہو گئی، چلو یہ ایک رات بیٹری چارج کی تھی 1 سال کے لیے، وہ اگلے صبح تک بھی نہیں چل پائی، ڈرین ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ تو اگر چارج ہوئی تھی تو یہ اگلے دن قضا کیوں ہو گئی نماز؟ یا مثلا اگلے دن نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کو سمجھ رہے تھے کہ یہ روحانیت لائے گی اور اس نے نہیں لانا تھا، اس کی کوئی اور پری ریکوزٹ تھی، کوئی اور شرط تھی، وہ ہم نے کاؤنٹ نہیں کی اور ہم اپنی ایک ایکٹیویٹی میں مشغول رہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس سے کام پورا نہیں ہوا ہے۔ صحیح ہے، تو آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس بچپن سے سنی جانے والی روایت موجود ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ماہ مبارک رمضان سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور یہ جملہ بھی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صلی علی محمد۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی کی گئی ہے، ایک فعالیت کی گئی ہے، سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کافی ہے، پتہ چلا کہ یہ کافی نہیں ہے، تو کیا کافی ہے پھر؟ یعنی کہاں سے شروع ہونا ہے؟ کافی تو خیر بہت دور کی بات ہے ابھی۔ میرا خیال ہے شروع ایک غور و فکر سے ہونا ہے، میرا خیال ہے، مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں آپ سے بہت کچھ کہہ سکتا تھا، مثلا آپ دعائے افتتاح سے شروع کریں، آپ نماز شب سے شروع کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کریں، میں سب یہ کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اچھا نہیں ہے، یہ سب بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ماہ مبارک رمضان پھیکا ہے، لیکن اس کی جو اصلی مٹھاس ہے وہ اس کی فکر کے اندر ہے، اس کی تفکر کے اندر ہے۔ تفکر ساعۃ افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظہ سوچنا سمجھنا 70 سال کی عبادت سے کیوں بہتر ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ اورینٹیشن ہے کہ بھائی میں زندہ ہوں کیوں، اور ماہ مبارک رمضان کی نیچر کیا ہے، مجھے اس نیچر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اصلاً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سیریسنس، ہم لوگوں میں سیریسنس نہیں ہے، ہم لوگوں میں ہر چیز کے ساتھ، معذرت چاہتا ہوں، ایک عوامی لفظ ہے، چالو پن ہے، عبادتوں میں بھی چالو پن، کاموں میں بھی چالو پن، کاروبار میں بھی چالو پن، رشتہ داریوں میں بھی، کیا ہے یہ سب اسٹینڈرڈ کام، چل جائے بس، اس نے مار دیا۔ سب سے پہلا کام میرے جیسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اس کو چالو پن سے نکلنا چاہیے اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ سیریس ایشو ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک بیماری بتاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب آپ ہل جائیں گے، آپ نہیں ہلتے، تو وہ آپ کو کچھ اور سناتا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا خوف زدہ ہوں، تھوڑا ہلیں، آپ نہیں ہلتے، پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ سر ایسا ہے، مذاق ختم۔ یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو
شاید ہمیں ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات زندگی میں اسی کام کی، تو خدا ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کھیل بہت ہو گیا، یہ ایشو لائف اور ڈیتھ کا، ٹھیک ہے، اب سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے؟ ہاں، تو اس میں اس سے پہلے کہ خدا یہ کر کے سمجھائے، بندے کو چاہیے خود ہی سمجھ جائے کہ نہیں یہ ایشو سیریس ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کتنے سال باقی ہے کچھ نہیں پتا، کتنے رمضان ملیں گے نہیں ملیں گے کچھ نہیں بنا، یہ ایک ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ بس میرا اپنے خیال ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ایک سیریسنیس کے ساتھ، اس سیریسنیس کے بعد کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی۔ نومکم فیہا تسبیح، فیہ تسبیح، تمہارا سونا بھی اس میں تسبیح ہے، یا انفاسکم فیہ تسبیح تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، اس طرح سے، یا تو سونا تھا یا سانس لینا، سانس لینا تسبیح اور سونا بھی عبادت، صحیح ہے، تو یہ تو خدا کی طرف سے گرانٹیڈ ہے۔ اچھا اب اسی پہ چالو کرنا ہے یا نہیں، اب کچھ اور کرنا ہے؟ اچھا یہ بھی کس کو ہے؟ یہ بھی اس کو ہے جس نے نیت کو خالص کر لیا ہے، اس کی اورینٹیشن کلیئر ہے۔ یہ لا تعلق لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ نہیں، جو نظر انداز کریں گے ان کا تو نہیں معلوم کیا ہونا ہے، لیکن لا تعلقی میں بھی نہیں ہونا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ میں پوری اورینٹیشن کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو دیکھوں، اور دیکھنے کے بعد پھر خدا نے مثال کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایک اویئر آدمی تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کی، اس کوشش کے دوران میں سویا بھی ہوں، یہ سونا عبادت ہے۔ ہاں، اس کوشش کے دوران میں سونا تو تھا، مجھے ظاہر ہے جسم کی ضرورت تھی، تو وہ عبادت ہے۔ تو مجھے لگا کہ پہلا کام ایک اچھا مضبوط ذہن، فکر کرنے والا، سوچے سمجھے مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا فائدہ اٹھانا ہے۔ اچھا اب وہ جو فائدہ اٹھانا ہے وہ کیا تھا؟ نورانیت، جس سے ایک کنیکشن چاہیے۔ اچھا پلان کیا ہے؟ نورانیت کو حاصل کرنے کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اور ظرف میں دودھ نہیں ابلے گا جب تک ظرف گندا ہے۔ یہ دودھ پھٹے گا، ابلے گا نہیں، خراب ہوگا۔ تو پہلا پلان استغفار ہے، پہلا کام استغفار، اس کے بغیر کوئی کام نہیں بڑھے گا آگے، یوں سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو استغفار کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا کسی نے، وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے اس کو کوئی توفیق دی ہوگی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سارے کام شروع استغفار سے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے یہ عظیم الشان دعا آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، آخر میں جا کے کیا مانگا تھا؟ فکاک رقبتی من النار، خدا میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ فرما، یہی طلب کر رہے ہیں نا۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ غفران اور مغفرہ، پردہ پوشی کو کہتے ہیں۔ خدا کوئی پردہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر۔ استغفار کو کیوں استغفار کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جو گناہوں کی سزا کے درمیان حائل بن جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کی سزا نہیں آنے دیتا۔ تو پہلا پلان استغفار ہے، اور اگر یہ کام اچھا انجام نہیں پایا تو باقی کام جو ہیں وہ ذرا سختی میں ہے۔ آپ کی ذہن میں ہے کہ ماہ مبارک شعبان کے اندر روایت ہمارے پاس تھی کہ 70 مرتبہ ہر روز کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس سے پہلے کہ ماہ مبارک کی شب قدر آ جائے، استغفار سب سے اہم پوائنٹ ہے، اور وہ جو 10 دنوں کی تقسیم ہے اس میں بھی مغفرت سب سے اہم ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد